أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ ٹاپک سن رہے تھے کہ گناہ اور لوگوں کے بہانے. آج اسی عنوان کا دوسرا حصہ آپ سننے والے ہیں. اور پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بات یہاں پر آ کر کے رکی تھی کہ لوگ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے سے گناہ کو انجام دیتے ہیں. میرے دوستو، گناہ کرنا ہی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کے صحیح ہونے پر دلیل پیش کرے اور اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانوں کو انجام دے. میرے دوستو، قرآن مجید کی روشنی میں آپ یہ بات جان لیں کہ گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد گناہ سے معافی مانگ لینا، توبہ اور استغفار فوراً کر لینا، یہ انسانی خاصہ ہے، یہ انسانوں کی پہچان ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے. اسی کے برعکس گناہ کرنے کے بعد گناہ کے جائز ٹھہرانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کو پیش کرنا، یہ ابلیسی صفت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. ابلیس بھی ایسا ہی تھا کہ ابلیس نے گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی اور پھر اپنے گناہ پر وکیل بن گیا، دلیلیں دینے لگا. نہیں سمجھے آپ؟ یاد کیجئے اس واقعے کو کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا، ابلیس بھی اس حکم کے اندر شامل تھا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کا ارتکاب کیا. جب اللہ نے اس سے یہ پوچھا کہ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو دلیل دینے لگا، عذر پیش کرنے لگا اور یہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کا سجدہ کیوں کروں، میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. دیکھیے، ایک تو اللہ کی نافرمانی کی، اس پر سے بھی غلط دلیل دینے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو یہ جو ہے ابلیسی صفت ہے، یہ ابلیسی حرکت ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد طرح طرح کے ہیلے اور بہانے پیش کرنے لگے. اب دیکھیے، مسلمان طرح طرح کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں، اور شادی بیاہ کے معاملے میں رسم و رواج کو اپنانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہر انسان یہی کہتا ہے
اگر ہم شادی میں یہ کام نہیں کریں گے اور شادی میں یہ رسم نہیں کریں گے، شادی میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے، شادی میں یہ نہیں کھلائیں گے، شادی میں وہ نہیں کھلائیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو سن لیجئے، لوگ آخر میں یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ایک انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کہا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کبھی نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ سے اور اس سوچ اور فکر کی وجہ سے ایک انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس پر دلیل دیجئے، تو بخاری اور مسلم کی دلیل بھی سن لیجئے۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ ابو طالب کا جب مرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ بول لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے تو وہاں پر ابو جہل بھی موجود تھا اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ آخری وقت میں اسلام قبول کر لیں گے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں جو ہے عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، ماننے سے انکار کر دیا۔ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابو طالب نے یہ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے، ذرا غور سے سنیے، اصل بات یہیں پر ہے کہ اے میرے بھتیجے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ مکہ والے لوگ کیا کہیں گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ دیکھو ابو طالب آخری وقت میں ڈر گیا اور آخری وقت میں وہ ابو طالب ڈر کر کے اسلام قبول کر لیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے اوپر ڈر اور خوف کا تہمت لگائیں گے، الزام لگائیں گے، تو میں تیرے سامنے میں اسلام قبول کر لیتا، لیکن مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخرکار انہوں نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ دیکھیے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کی فکر کرنے کی وجہ سے ابو طالب جہنم کے اندر گیا۔ تو جو انسان یہ سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، گیا وہ انسان اپنے پیسے کو بھی برباد کرے گا، اپنی دنیا کو بھی برباد کرے گا اور آخرت کو بھی برباد کرے گا۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو انسان لوگوں کی فکر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، مگر انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا۔ انسان کو اس بات کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے دوستو، کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچا کرو کہ میرا رب کیا کہے گا۔ لوگوں کے باتوں میں مت جاؤ۔ آپ لوگوں کو کتنا بھی خوش کریں گے نا، وہ نام رکھیں گے، وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو شادی بیاہ کے معاملات میں یہ نہ کہا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، وہی کرو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ میرے دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جانتے ہیں کیا ہے؟ جھوٹ کا پھیل جانا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ کا پھیل جانا ہے۔ لوگ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج کل لوگ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور خاص طور سے یہ موبائل شریف جب سے آیا ہے تب تو جھوٹ بہت ہی عام ہو گیا۔ اتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پوچھئے مت۔ آپ کال کیجئے کسی کو، رہے گا گھر کے اندر، بولے گا نہیں میں باہر ہوں۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو کال ملائیے تو بولے گا کہ میں 2 منٹ میں آتا ہوں، اور آئے گا آدھا گھنٹہ میں، 10 منٹ میں آئے گا۔ یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ یہ جھوٹ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ جھوٹ بولنے والے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جھوٹ بولنا یہ ہمیشہ سے منافقوں کا کام ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل بہت ہی زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور اچھے خاصے نمازی حضرات، دیندار حضرات یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں، ایک بہانہ پیش کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے، منافقوں کا شیوہ اور طریقہ ہے، لیکن لوگ جھوٹ کو جائز کہنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں سب چلتا ہے۔ اور لوگ تو سمجھ لیجئے کہ
معمولی جھوٹ نہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا. یاد رکھ لیجئے جھوٹ جھوٹ ہے، کسی بھی حال میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور تو اور ہے، لوگوں نے ایک قوالی بھی نکال دی ہے، ماں جھوٹ بول بول کر کے جنت میں جائے گی. وہ قوالی بہت فیمس ہے، مشہور ہے. ماں جھوٹ بول بول کر کے جنت میں جائے گی نہیں، ماں جھوٹ بول بول کر کے جہنم میں جائے گی. جھوٹ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے. آئیے میں آپ کو اس بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں. خواتین بھی ذرا غور سے سنیں. یہ مرد حضرات بہت ہی زیادہ کہتے ہیں جھوٹ موٹ. ہنسی مذاق میں آپ کو جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی، ذرا کان کے پردوں کو کھول لیجئے. آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی، ائمہ کرام نے، محدثین عظام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جانوروں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ کہ انسان اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑ لے، تھیلا وغیرہ کور وغیرہ پکڑ لے اور جانور کو بلائے، آ ادھر تیرے لیے گھاس ہے، جبکہ اس کے اندر گھاس نہیں ہے. تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ لکھا جائے گا جھوٹ. جی ہاں. تو جو حدیث میں سنا رہا تھا ذرا آپ لوگ بھی غور سے سنیے، اور میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، جو یہ کہتی ہے کہ میں تو ایسے بول دیتی ہوں. جھوٹ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، کہ میری ماں نے مجھے پکارا اور میری ماں نے مجھے یہ آواز دی کہ اے عبداللہ ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کہ تم کیا دو گی؟ تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کھجور دینے کے لیے بلا رہی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذرا میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اور آپ مرد حضرات بھی غور سے سنیے، جتنے بھی والدین ہیں وہ سب غور سے سنیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ کی ماں، اگر تو اپنے بچے کو چپ کے بلاتی، ایسی ہی بلاتی کہ میں تجھے کچھ دوں گی، اور اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جا چکا ہوتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. دیکھیے آج کتنی مائیں ایسے ہیں، آج کتنی مائیں ایسی ہیں اور کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بلا وجہ میں دل بہلانے کے لیے، اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے بولتے ہیں. مائی بولتی ہے کہ بچہ چپ ہو جا، میں تجھے یہ دلاؤں گی، میں تجھے وہ دلاؤں گی، میں تجھے یہاں لے کر کے جاؤں گی، میں تجھے وہاں لے کر کے جاؤں گا. ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن بچہ خاموش ہو جاتا ہے، لے کر کے نہیں جاتے. جھوٹ ہے. جی ہاں سن لیجئے، یہ جھوٹ ہے. یہ ہمارا معمولی سمجھتے ہیں، بولتے کہ ہنسی مذاق میں سب جائز ہے. ہرگز نہیں، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. لوگوں نے دین کو کیا سمجھ لیا؟ دیکھیے گناہ، ایک تو جھوٹ گناہ، اور اس پر سے بھی دلیل نہیں ہنسی مذاق میں چلتا ہے، ہنسی مذاق میں جائز ہے. میرے دوستو، ہم اور آپ اس بات کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بولتے جاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، ہم جہنم کے اندر بھی جا سکتے ہیں. حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہی صحیح روایت ہے، کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکال دیتا ہے، کوئی الفاظ نکال دیتا ہے، سوچتا سمجھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے، اس ورڈز کی وجہ سے وہ انسان جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت کی دوری میں گر چکا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. اور دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، چپ کے بول دیا، کون سی بڑی بات ہے، مذاق میں بول دیا، گمت میں بول دیا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اپنی زبان سے نکال تو دیتا ہے لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، اور وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ اس کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے. اللہ کی پناہ. اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں، اس کی کتاب میں لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوں. ہم کو اور آپ کو فکر نہیں ہے، ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. آج کل لوگ تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، جھوٹ کا پل ہی باندھ دیتے ہیں. نماز پڑھنے والے لوگ، داڑھی رکھنے والے لوگ، جن پر لوگ یقین کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ زیادہ ہی جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ سے بچا کرو میرے بھائیو. اچھا
اور ایک بڑا گناہ ہے جس کو لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ غیبت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پیٹھ پیچھے برائی بھی بیان کریں گے اور کیا کہیں گے؟ میں اس کے منہ پر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے، پیٹھ پیچھے بولتے رہتے، غیبت کرتے رہتے، برائیوں کا تذکرہ کرتے رہتے، کسی مسلمان کی خامیوں کا تذکرہ کرتے رہتے، اور کیا بولتے؟ میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں۔ بولے گا نہیں وہ، آپ یہ جان لیجئے، وہ صرف بولتا ہے کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن بولے گا نہیں۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میں اس کے منہ پر جا کر کے بول دوں۔ لیکن انسان غیبت کو جائز ٹھہرانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ لیکن میرے دوستو، آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ غیبت غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے، اگرچہ آپ اس کے منہ پر کہیں یا نہ کہیں، لیکن لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ یہ حرام گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ حرام ہے کسی کی غیبت کرنا، لیکن لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کی برائیوں کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ اور آپ یقین مانیے کہ اس معاملے میں تو بڑے بڑے دیندار لوگ بھی سمجھ لیجئے کہ ملوث ہے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا مرد، کیا عورت، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا نمازی، کیا بے نمازی، جتنے سارے لوگ ہیں غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہیں اور غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لیجئے، جو انسان غیبت کرتا ہے نا، وہ اپنی تمام نیکیاں دوسروں کو دینے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں انسان آپ کی برائی بیان کر رہا تھا حضرت۔ کہا اچھا ایسا؟ کہا کہ ہاں۔ تو ایک جو ہے ٹوکرا، ایک ٹوکری کھجور اس کو دے کر کے بھیجا۔ اس آدمی کو، قاصد کو کہا کہ جاؤ ایک کھجور، ایک تحفہ جو ہے ایک ٹوکری کھجور دے کر کے آ جاؤ، اور اسے ایک پیغام دے دینا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تیرے لیے یہ گفٹ بھیجا، یہ تحفہ بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ان کی غیبت کی ہے، اور جو انسان غیبت کرے گا وہ انسان دوسروں کو اپنی نیکیاں دے گا۔ تو تم نے اپنی نیکیاں حسن بصری کو دے دیے، اس لیے وہ خوش ہو کر کے تجھے تحفہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ہم اور آپ سوچتے ہیں ہمارے اور آپ کے اندر یہ فکر ہے؟ نہیں ہے۔ غیبت آج کل لوگوں کی سب سے مرغوب غذا ہے، پسندیدہ غذا ہے، جبکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی انسان کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ آدم خور بننا۔ آدم خور سب کو سمجھ میں آتا، آدمی کا گوشت کھانا ہے، لیکن یہ آدم خور ہر انسان بنا ہوا ہے، ہر انسان آدمی کا گوشت کھاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور خاص طور سے سماج معاشرے کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے عالموں کی غیبت کرنا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، جہاں دیکھیے دو چار لوگ مل گئے عالموں کی غیبت شروع۔ یہ مولوی صاحب ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتا، یہاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر جگہوں کی بات میں کر رہا ہوں، پھر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہاں کی بات ہے، نہیں، لیکن اکثر سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے کہ جہاں دو چار لوگ ملے عالموں کی غیبت شروع۔ یہ مولوی صاحب برابر نہیں آتا، یہ 1 منٹ لیٹ ہی آتا پیٹھ پیچھے، جس کو نماز پڑھانے نہیں آتا، جس کو خود نماز پڑھنے نہیں آتی وہ انسان بولتا ہے۔ یہ لیجیے، تو غیبت کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علماء کی غیبت مت کرو، عالموں کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور جو انسان علماء کی غیبت کرے گا مرنے سے پہلے، اس کا جسم مردہ ہونے سے پہلے دل مر جائے گا۔ جو لوگ عالموں کی غیبت کرتے ہیں نا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، یہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، جو انسان اس کو سونگھے گا وہ بیمار پڑ جائے گا۔
اور جو انسان کھائے گا یعنی کہ علماء کی غیبت کرے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا۔ دیکھیے تو لوگ کیا ہے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہر جگہ کیا، ہر جگہ کا یہ حال ہے کہ لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں، لوگ حافظوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگ مؤذنوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگ مساجد کی ذمہ داروں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ کا حال ہے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی انسان یہ نہ سوچ لے کہ مولوی صاحب میرے بارے میں بولے، تو یاد رکھ لیجئے میں کسی کے بارے میں بولتا نہیں ہوں۔ ہمارے ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا ایک آدمی بول رہا تھا کہ آپ اسی کے خلاف تقریر کریں، استغفر اللہ۔ بھائی میں کسی کا نام لیتا ہوں کیا؟ اب انسان خود سمجھ لے کہ میرے بارے میں بولے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کے بارے میں بولتا نہیں۔ اور یہ اسلام کے اصول اور تعلیم کے خلاف ہے، کسی کے بارے میں بولا جائے، یاد رکھ لیجیے۔ لیکن سماج اور معاشرے کے بارے میں خبر کرنا اور سماج اور معاشرے کی برائیوں کو بیان کرنا، یہ اسلام نے ہمیں سکھلایا، اور یہ جمعہ کا حق ہے۔ جمعہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں چل رہی ہے اس کے بارے میں بیان ہو، اس کے بارے میں بولا جائے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ میرے بارے میں بولے۔ تو غیبت یہ حرام ہے، اور غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، لیکن لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر بول دیتا ہوں۔ اچھا، اس سے بھی آگے بڑھ جائیے۔ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ اور ایک گناہ کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ میرا دوست ہے، دوستی یاری میں چلتا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ گالی دینا۔ میں نے سماج معاشرے کے اندر دیکھا لوگ اپنے دوست کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ وہ آدونی کی گالی تو بہت مشہور ہے، میں بول نہیں سکتا، جمعہ ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، میں بول نہیں سکتا۔ لیکن ایک دوست اپنے دوست کو گالی دیتا ہے، ماں کی گالی دے رہا ہے، بہن کی گالی دے رہا ہے، اور وہ دوست بھی جواب میں اس کے ماں کو اور اس کی بہن کو گالی دے رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو اسی سے مخاطب کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں منع کیا جائے، بھائی گالی کیوں دے رہا ہے، گالی دینا تو گناہ ہے، نہیں نہیں میرا دوست ہے، وہ لنگوٹی یار ہے، وہ میرا چڈی دوست ہے، چلتا ہے، وہ دوستی میں سب چلتا ہے، یہ لیجیے، استغفر اللہ۔ آج کل کے مسلمانوں کی عادات و اطوار دیکھ لیجیے کہ گالیاں بکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ دوستی میں سب چلتا ہے۔ میرے دوستوں، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ گالی دینا یہ منافقوں کا طور اور طریقہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ وہ انسان گالی بکے، لیکن ایک انسان اپنے دوست اور احباب کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوستی میں سب چلتا ہے، نہیں چلتا ہے، اسلام میں نہیں چلتا یہ سب۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، اور جو لوگ اپنے اپنے دوستوں کو گالی سے مخاطب کرتے ہیں نا، گالی دے کر کے بلاتے ہیں، ایسے لوگ ایک حدیث سن لیجیے، صرف ایک حدیث سناتا ہوں اور بات آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ لوگ عقل مند ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھیڑے گاؤں والے تو نہیں ہیں کہ کئی طرح سمجھایا جائے۔ ایک حدیث سن لیجیے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان خود سے اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ دنیا میں کون انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ ویسے آج کل لوگ دے رہے ہیں، آج کل ایسے اولاد، نالائق اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کو بھی بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو خود سے گالی دے گا؟ ایسا کون بدبخت ہوگا؟ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ خود سے اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صورت بتلائی تھی آج ہمارے شہر کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کو خود سے گالی دینے کا جو طور اور طریقہ بتلایا تھا، آج ہمارے گاؤں کے اندر، آج ہمارے مسلی بھائی لوگ کرتے ہیں۔ کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ ہاں بالکل ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان خود سے اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کہا کیسے؟ کہا اس طرح سے کہ ایک انسان اپنے دوست کے باپ کو گالی دیتا ہے، ایک انسان اپنے دوست کے ماں کو گالی دیتا ہے، اور جواب میں اس کا دوست اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں اس کا دوست اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی بہن کو گالی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے مخاطب کرتا ہے، جواب میں اس کا دوست اسی الفاظ میں اس کو بہن کی گالی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے خود سے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، یہی تو ہے خود سے اپنی بہن کو گالی دینا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولے بھائی
ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو گالی دیں گے تو جواب میں وہ بھی گالی دے گا، وہ بھی ہنستے ہوئے، اور اگر منع کریں تو بولتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ ہمارا دوست ہے، وہ بچپن سے ہم ایسے ہی بولتے ہیں، بچپن سے وہ ایسے ہی بولتا، استغفر اللہ۔ مسلمانوں کے پاس کتنی بڑی بے حیائی آ گئی ہے، کتنی شرم و عار کی بات ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ سن لیجیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین گالیاں بکنے والوں سے نفرت کرتا ہے، تو آئندہ سے بچیں گے؟ بولیے بھائی، اپنے دوستوں کو بھی مت بولیے۔ بہت سارے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، بچہ تو نہیں دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کو گالی دے رہا ہے، اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے، تو وہ انسان اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو گالی دیتے ہیں، یہاں جتنے شادی شدہ مرد ہیں سن لیجیے، آپ اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں نا، تو عورت تو کمزور ہے، وہ جواب نہیں دے سکتی ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ماں کی گالی دیتے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو باپ کی گالی دیتے ہیں، اس کے خاندان کو گنتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، اللہ کی نگاہ میں آپ خود اپنے ماں باپ کو اور اپنے خاندان کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچیے، اور جو خراب گالی ہے ہمارے شہر کے اندر، اس الفاظ سے اپنے دوستوں کو مت بلائیے۔ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بولیے بھائی انشاءاللہ۔ یہ بیان میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر اصلاح ہونا اور ان برائیوں کو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر بول کر کے کیا فائدہ۔ اور ایک سب سے آخری بات سن لیجیے آج کے خطبہ جمعہ کی، اب یہ سلسلہ باقی ہے۔ لوگ جو ہے بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں۔ بھائی نشہ کرنا حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ بیڑی سگریٹ پینے والوں کو جب آپ بولیے کہ بھائی بیڑی کیوں پی رہا ہے، سگریٹ کیوں پی رہا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، گٹکا کیوں کھا رہا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، تو انسان اس گناہ کو جائز کہنے کے لیے اور حلال ثابت کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ فوراً نہیں مجھے نشہ نہیں آتا ہے، بولتا کہ نہیں بولتا ہے؟ بیڑی پینے والے کو بولیے بھائی کیوں بیڑی پی رہا، نہیں حدیث میں کیا ہے، وہ نشہ آئے تو حرام ہے، مجھے نشہ نہیں آتا ہے، ایسا بولتے ہیں۔ ویسا ہے تو شراب بھی حلال ہو جائے گا، جو شرابی لوگ ہیں ان کو نشہ ہی نہیں آتا ہے۔ حرام چیز کو لوگوں نے یہ کہہ کر کے حلال کر لیا ہے کہ نہیں مجھے نشہ نہیں آتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بیڑی پر بیڑی پیتے جا رہے، سگریٹ پر سگریٹ پیتے جا رہے، اور منع کرنے پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نشہ نہیں آتا ہے، ایسے لوگ مسلم شریف کی ایک حدیث سن لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زائدہ نشہ لیا ہے، جس کا زیادہ بلہ کا نشہ لیا ہے جس چیز کا، اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، ایک چٹکی بھی حرام ہے۔ ایک بیڑی پینے والا یہ کہتا ہے کہ میں 10 بیڑی پیتا ہوں تو مجھے نشہ نہیں آتا ہے، 50 بیڑی پی کر کے دکھلائے۔ ایک سگریٹ پینے والا کہتا ہے کہ میں 10 سگریٹ پیتا ہوں تو مجھے نشہ نہیں آتا ہے، چلیے ایک پورا پیک پی کر کے دکھلائے۔ ایک بوٹل شراب پینے والا یہ کہتا ہے کہ میں 1 بوٹل پیتا ہوں تو نشہ نہیں آتا، 10 بوٹل پی کے دکھلائے۔ جس کا زیادہ نشہ لیا ہے، سن لیجئے اصول، یہ اسلام کا اصول ہے، جس چیز کا زیادہ نشہ لیا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک چٹکی بھی حرام ہے۔ پورا بنڈل، آپ وہ مٹھی کٹا بولتے نا، بیڑی کا کٹا، وہ پورا کٹا اگر ایک ساتھ آدمی پیے گا تو نشہ آئے گا، اس کے بدن جو ہے ہاتھ اور پاؤں کپ کپانے لگیں گے، تھر تھراہٹ آ جائے گی نشہ کی وجہ سے۔ تو ایک کٹا بیڑی پینے سے اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے تو ایک بیڑی پینا بھی حرام ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نشہ نہیں آتا ہے، یعنی کہ لوگوں نے اللہ کے حرام کو اس ایک جملہ کے ذریعے حلال کر لیا۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، کسی کے ہیلے اور بہانے سے جو گناہ ہے وہ نیکی نہیں بن سکتا۔ کسی کے بہانے سے اللہ نے جس کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جو ہے ان تمام گناہوں سے بچیں اور اس طرح کے ہیلے اور بہانے نہ کریں۔ یاد رکھ لیجئے کہ گناہوں پر بہانہ کرنا یہ ابلیسی صفت ہے، اور گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لینا یہ انسانی صفت ہے۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا پھر بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ
ہم کو اور آپ کو ان تمام گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔